بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تخت شاہی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جس تخت پر بیٹھ کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا وہ تخت کیسا تھا؟ یہ حیرت انگیز و عبرت خیز واقعہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جس وقت شہنشاہ کونین خدا عز و جل کے نائب اکرم اور خلیفہ اعظم ہونے کی حیثیت سے فرمان ربانی کا اعلان فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تخت شہنشاہی یعنی اونٹنی کا کجاوا اور عرق گیر شاید 10 روپے سے بھی زیادہ قیمت کا نہ تھا۔ نہ اس اونٹنی پر کوئی شاندار کجاوا تھا، نہ کوئی ہودج، نہ کوئی محمل، نہ کوئی چتر، نہ کوئی تاج تھا۔ کیا تاریخ عالم میں کسی اور بادشاہ نے بھی ایسی سادگی کا نمونہ پیش کیا ہے؟ اس کا جواب یہی اور فقط یہی ہے کہ نہیں۔ یہ وہ زاہدانہ شہنشاہی ہے جو صرف شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہنشاہیت کا طریقہ امتیاز ہے۔ خطبہ کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ظہر و عصر ایک اذان اور 2 اقامتوں سے ادا فرمائی، پھر موقف میں تشریف لے گئے اور جبل رحمت کے نیچے غروب آفتاب تک دعاؤں میں مصروف رہے۔ غروب آفتاب کے بعد عرفات سے 1 لاکھ سے زائد حجاج کی ازدحام میں مزدلفہ پہنچے۔ یہاں پہلے مغرب پھر عشاء 1 اذان اور 2 اقامتوں سے ادا فرمائی۔ مشعر حرام کے پاس رات بھر امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے اور سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے منع کے لیے روانہ ہو گئے اور وادی محشر کے راستہ سے منع میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جمرہ کے پاس تشریف لائے اور کینکریاں ماریں۔ پھر آپ نے بآواز بلند فرمایا، لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه۔ حج کے مسائل سیکھ لو، میں نہیں جانتا کہ شاید اس کے بعد میں دوسرا حج نہ کروں گا۔ مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 419۔ منع میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل خطبہ دیا جس میں عرفات کے خطبہ کی طرح بہت سے مسائل و احکام کا اعلان فرمایا۔ پھر قربان گاہ میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قربانی کے 100 اونٹ تھے۔ کچھ کو تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے ذبح فرمایا اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپ دیا اور گوشت پوشت جھول نکیل سب کو خیرات کر دینے کا حکم دیا اور فرمایا کہ قصاب کی مزدوری بھی اس میں سے نہ ادا کی جائے بلکہ الگ سے دی جائے۔ موئے مبارک قربانی کے بعد حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سر کے بال اتروائے اور کچھ حصہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا اور باقی موئے مبارک کو مسلمانوں میں تقسیم کر دینے کا حکم صادر فرمایا۔ مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 421۔ باب بیان ان السنہ یوم النحر۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے اور طواف زیارت فرمایا، ساقی کوثر چاہ زمزم پر، پھر چاہ زمزم کے پاس تشریف لائے۔ خاندان عبد المطلب کے لوگ حاجیوں کو زمزم پلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ مجھ کو ایسا کرتے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی تمہارے ہاتھ سے ڈول چھین کر خود اپنے ہاتھ سے پانی بھر کر پینے لگیں گے، تو میں خود اپنے ہاتھ سے پانی بھر کر پیتا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمزم تشریف پیش کیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ رخ کھڑے زمزم شریف نوش فرمایا، پھر منع واپس تشریف لے گئے اور دوبارہ ذوالحجہ تک منع میں مقیم رہے، اور ہر روز سورج ڈھلنے کے بعد جمروں کو کینکری مارتے رہے۔ 13 ذوالحجہ منگل کے دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سورج ڈلنے کے بعد منع سے روانہ ہو کر محصب میں رات بھر قیام فرمایا اور صبح کو نماز فجر کعبہ کی مسجد میں ادا فرمائی اور طواف وداع کر کے انصار و مہاجرین کے ساتھ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ غدیر خم کا خطبہ۔ راستہ میں مقام غدیر خم پر جو ایک تالاب ہے، یہاں تمام ہمراہیوں کو جمع فرما کر ایک مختصر خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے: حمد و ثنا کے بعد اے لوگو، میں بھی ایک آدمی ہوں، ممکن ہے کہ خدا عز و جل کا فرشتہ ملک الموت جلد آ جائے اور مجھے اس کا پیغام قبول کرنا پڑے۔ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑتا ہوں، ایک خدا عز و جل کی کتاب جس میں ہدایت اور روشنی ہے، سبحان اللہ، اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں۔ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا عز و جل کی یاد دلاتا ہوں۔ مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 279، باب من فضائل علی۔ اس خطبہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، اللہم والی من والا وعادی من عادہ۔ مشکات صفحہ نمبر 565، مناقب علی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کے مولا ہیں۔ خداوند عز و جل جو علی سے محبت رکھے اس سے تو بھی محبت رکھ، اور جو علی سے عداوت رکھے اس سے تو بھی عداوت رکھ۔ غدیر خم کے خطبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی کوئی تصریح کہیں حدیثوں میں نہیں ملتی۔ ہاں البتہ بخاری کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اختیار سے کوئی ایسا کام کر ڈالا تھا جس کو ان کے یمن سے آنے والے ہمراہیوں نے پسند نہیں کیا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک نے بارگاہ رسالت میں اس کی شکایت بھی کر دی، جس کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ علی کو اس سے زیادہ کا حق ہے۔ ممکن ہے اسی قسم کے شبہات و شکوک کو مسلمان یمنیوں کے دلوں سے دور کرنے کے لیے اس موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فضائل بھی بیان کر دیے ہوں۔ بخاری باب بعث علی الی الیمن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 223، اور ترمذی مناقب علی